اللہ نہیں، میں مر جاؤں گی، میرے بچے لا دو، کون گیا ہے اندر؟ 15 گھنٹے کے بعد یہ جو 3 سالہ معصوم ابراہیم کی لاش ملی ہے، یہ بیسیکلی 3 سالہ ابراہیم کی لاش نہیں ہے بلکہ 17 سال سے کراچی میں جو حکومت ہو رہی ہے یہ ان کی لاشیں ہیں۔ ایک لمحے کو سوچیں کہ 15 گھنٹے بعد جا کے انتظامیہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی اس بچے کی لاش کو گٹر سے ریسکیو کرنے کے لیے۔ 15 گھنٹے کے بعد بھی جا کر ایک کوڑا چننے والے کو بچے کی لاش ملی ہے، کہیں جا کے کہیں کتنے میل دور جا کر، اور 15 گھنٹے سے جو مشینری لگائی گئی ہے، 15 گھنٹے سے آپ جا کے نیچے بار بار انڈر گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں کہ کہیں لاش مل جائے، کہیں لاش نہیں ملے گی آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ آپ کے گھر کے بچے کی لاش نہیں تھی، آپ کے رشتہ داروں کا نقصان نہیں تھا، آپ کے عوانوں کا نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ نقصان تھا ایک عام شہری کا، ایک عام شہری، ایک عام ماں کا، ایک عام دادے کا، ایک عام باپ کا، جو بیچارے گٹر کے پاس کھڑے پوری رات یہ سوچتے رہے میرا بچہ کہاں ہے۔ ماں کی چیخیں، ماں کی دہائیاں، سوشل میڈیا پر آپ جو پوسٹ دیکھ رہے ہیں، ماں چیخ رہی ہے میں مر جاؤں گی، میرا بچہ لا دو، میں کیسے جیوں گی، میرا بچہ لا دو۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا گٹر میں گرنا دیکھا ہے۔ سوچ کے دیکھیں ایک لمحے کو وہ منظر کہ ایک لمحہ پہلے باپ نے اپنے لختے جگر کی انگلی تھامی ہوئی ہے اور دوسرے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے وہ بچہ گٹر میں گر گیا۔ بجائے اس کے کہ موقع پہ ریسکیو ٹیمز آتی، مشینری آتی، کتنی دیر تک جناب اس علاقے کی لائٹ ہی بند کر دی گئی کہ اگر وہاں کے مقامی لوگوں نے ریسکیو کرنا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو ڈھونڈنا ہے، لائٹ ہی چلی گئی ہے کہ کوئی ویڈیو نہ بنائے، کوئی سوشل میڈیا پہ نظر نہ آئے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ پورے علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے رات کے سپہر ان لوگوں نے سڑکوں پہ احتجاج شروع کر دیا، ٹائر جلانے شروع کر دیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ریسکیو ٹیمز بھی موقع پہ نہیں پہنچی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ کھڑے تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 15,000 روپے اکٹھا کر کے سب لوگوں نے وہاں مشینری منگوائی اور وہاں پہ ریسکیو کرنے کا جو کام ہے وہ شروع کیا۔ کتنا افسوس ہے، مطلب کراچی کی آپ بات لگائے 24 لوگ گٹروں میں گر کے، 24 بچے، 24 ماؤں کی گود اجڑ چکی ہے کہ گٹروں کے اندر گر رہے ہیں بچے۔ کوئی طبعی موت نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، گٹروں کے ڈھکن ہی لگائے جا رہے، سونے کے چاندی کے ڈھکن لگانے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے گٹروں کے اوپر ڈھکن ہی نہیں لگائے جا رہے، اور کتنے انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، کتنے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ بچے تو معصوم ہیں، بچے تو آزاد ہوتے ہیں، ان کا جہاں دل کرے وہ بھاگتے ہیں، سڑکوں پہ بھاگتے ہیں، گلیوں میں بھاگتے ہیں۔ جہاں گٹر کھلا ہوا ہے بچہ تو بے ساختہ اس میں جا کے گر جائے گا، اور پھر جا کے کہاں جا کے اس کی وہ لاش ملے گی؟ وہ اس کی لاش نہیں ملے گی، وہ آپ لوگوں کی لاش ملے گی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی انتظامیہ اتنی کمزور ہے کہ موقع پہ پہنچ ہی نہیں رہی، ریسکیو کی ٹیمز ہی نہیں پہنچ رہی۔ یہاں لاہور میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کراچی کے مقابلے میں تو لاہور پھر بہت آگے ہے۔ ویسے تو کراچی کو کہا جاتا ہے کہ کراچی میں تو آبادی اتنی ہے، کراچی میں تو کام ہی اتنا ہو رہا ہے۔ یہاں اس طرح کا واقعہ ہو تو آپ دیکھیں موقع پہ ٹیمز پہنچتی ہیں، لوگ ریسکیو کرتے ہیں، نکال لیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ 15 گھنٹے گزر چکے، 15 گھنٹے، آدھا دن گزر گیا، کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کے اداروں سے ریسکیو بھی نہیں ہوا، کسی تھرڈ پرسن نے جا کے، کوڑا چننے والے بچے نے جا کے اگلے دن وہ ڈیڈ باڈی نکالی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو کس طرح سے کریڈٹ دے رہے ہیں؟ آپ کو تو شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہماری ٹیمز جو ہم نے لوگ رکھے ہوئے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے، کس چیز کی ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں کہ ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ ریکور نہیں ہو سکا۔ کاش وہ موقع پہ مل جاتا، کاش وہ ٹیمز آ جاتی تو یہ بچہ اپنی جان سے نہ جاتا۔ 6 گھنٹے بعد نیوز چلا رہے ہیں کہ اب تو پھر کوئی معجزہ ہی ہوگا۔ بھئی معجزہ ہونے کو آئے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں سے بھی معجزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر معجزے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر بات اپنے گھر کی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی بات ہو تو آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایک انسانی جان کا نقصان اور ایک ماں کی گود کا اجڑنا ہوتا کیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ابراہیم کی یہ کہانی سن کے آپ کو کتنا خوف آیا کہ آپ کے بچے سیکیور ہیں۔